بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 113 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تفسیر بغوی اور تفسیر ابن عطیہ کا تعارف تفصیل سے پڑھیں گے۔ چوتھے نمبر پر مصنف نے جو تفسیر ذکر کی ہے وہ تفسیر بغوی ہے۔ اس تفسیر کے مؤلف کا نام حسین بن مسعود فرا بغوی ہے۔ یہ جو ہیں یہ فقی، مفسر، محدث تھے اور محی السنہ کے لقب سے مشہور تھے، یعنی ان کی جو شہرت ہے وہ محی السنہ کے لقب سے ہے۔ کنیت ان کی ابو محمد ہے۔ ان کی جو تفسیر ہے من گڑت اور اختراعی قسم کے اقوال سے بالکل محفوظ ہے۔ ان کی جو وفات ہے وہ 510 ہجری میں ہوئی ہے۔ 80 سال سے زائد کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ یہ جلیل القدر امام ہیں، متقی ہیں اور علم و عمل کے جامع شخص تھے۔ علامہ سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء شافعیہ کے چوٹی کے علماء میں شمار کیا ہے، یعنی یہ علماء شافعیہ میں سے چوٹی کے عالم تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اصول تفسیر کے بیان میں اپنی کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ بغوی اپنی تفسیر میں ثعلبی سے زیادہ اختصار کرتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر من گڑت روایات اور اختراعی اقوال سے محفوظ ہے۔ بعض اسرائیلی روایات اس میں موجود ہیں، البتہ مجموعی لحاظ سے یہ محفوظ ترین کتاب ہے تفسیر بالمعصور کی کتابوں میں سے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے ساتھ بھی مل کر چھپی ہے، جیسا کہ تفسیر خازن کے ساتھ اس کو طبع کیا گیا تھا، اسی طرح تفسیر ابن کثیر کے ساتھ بھی اس کو ملا کر کے جو ہے یہ چھپی ہے۔ تو یہ تفسیر جو ہے حسین بن مسعود فرا بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو مصنف نے تفسیر کا تعارف کروایا وہ ہے تفسیر ابن عطیہ۔ اس تفسیر کے مؤلف اور مصنف کا نام عبدالحق بن غالب بن عطیہ اندلسی ہے۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے اور یہ 481 ہجری میں پیدا ہوئے اور 556 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ بڑے نحوی، ادیب، شاعر اور ذکاوت اور معاملہ فہمی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور یہ جو اندلس کے اندر جو ہے اسلام کا سنہری دور تھا، بہترین دور تھا اندلس میں، جب مسلمانوں کی وہاں حکومت تھی تو وہاں کے یہ قاضی رہے ہیں۔ ان کی جو تفسیر ہے اس کا نام المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ہے۔ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز۔ اس تفسیر میں انہوں نے وہ اقوال جمع کیے جو صحت کے زیادہ قریب ہیں، اور یہ تفسیر جو ہے نقل و بحث کے اعتبار سے بھی صحیح ترین اور بدعت سے کوسوں دور ہے، یعنی اس کے اندر انہوں نے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی روایت ذکر نہیں کی، بلکہ صحیح ترین کتاب ہے یہ، اور تفسیر میں یہ راجع ترین تفسیر ہے، اور یہ بیروت سے چھپ بھی چکی ہے۔ یہ بے حد شہرت اور انفرادی خصوصیات کی حامل کتاب ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ چھپی نہیں ہے، غیر مطبوع ہے، 10 بڑی بڑی جلدوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیں تاکہ وہ ہمارے لیے اس قیمتی خزانے کو طبع کرا دے، چھپوا دے، لیکن اب جو ہے یہ بیروت کے کتب خانے سے چھپ چکی ہے اور موجود ہے چھپی ہوئی۔ اس وقت جو ہے مصنف نے جب یہ فرمایا، مصنف نے جب لکھا تو اس وقت یہ غیر مطبوع تھی، لیکن ابھی یہ مطبوع ملتی ہے، چھپی ہوئی ملتی ہے بیروت کے مکتبے سے۔ الرابع تفسیر البغوی۔ مؤلف هذا التفسير هو الحسين بن مسعود الفراء البغوي الفقيه المفسر المحدث الملقب بمحيي السنة، كنيته أبو محمد، توفي سنة 10 بعد 500 من الهجرية بعد أن جاوز 80 من العمر، وكان إماما جليلا ورعا زاهدا جامعا بين العلم والعمل، وقد عده السبكي من أعلام علماء الشافعية، وقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير، والبغوي في تفسيره مختصر من الثعلبي، ولكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة،
وقد طبع هذا التفسير مع التفسير ابن كثير كما طبع مع تفسير الخازني، وتفسيره هذا فيه بعض القصص الإسرائيلية ولكنه في جملته أحسن وأسلم من كثير من كتب التفسير بالمأثور۔ چوتھے نمبر پر مصنف نے جو کتاب ذکر کی ہے یہ تفسیر بغوی ہے۔ اس تفسیر کے مؤلف کا نام حسین بن مسعود فرا بغوی ہے۔ یہ فقیہ، مفسر اور محدث تھے، اور جو ہے محی السنہ کے لقب سے جو ہے وہ محی السنہ کا لقب ان کو دیا گیا تھا، ان سے مشہور ہے۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 510 ہجری میں ہے۔ بعد ان جاوز 80 من العمر، 80 سال سے زائد عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ یہ جو ہیں حسین بن مسعود فرا جلیل القدر امام اور متقی، زاہد، علم و عمل کے جامع شخص تھے۔ وقد عدہ سبکی من اعلام علماء الشافعیہ، اور علامہ سبکی رحمہ اللہ نے ان کو علماء شافعیہ کے چوٹی کے علماء میں شمار کیا ہے۔ ابن تیمیہ اپنی اصول تفسیر کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ بغوی اپنی تفسیر میں جو ہے وہ ثعلبی سے زیادہ اختصار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی تفسیر کو جو ہے وہ ان کی تفسیر ولیکنہ سان تفسیرہ عن الاحادیث الموضوعاتی، ان کی تفسیر جو ہے وہ موضوع احادیث سے اور اختراعی اقوال سے اور جو ہے وہ اختراعی اقوال سے محفوظ ہے۔ ولیکنہ سان تفسیرہ، ان کی تفسیر محفوظ ہے احادیث موضوعہ سے اور اختراعی قسم کے اقوال سے۔ اور یہ تفسیر ابن کثیر کے ساتھ مل کر بھی چھپی ہے، جیسا کہ تفسیر خازن کے ساتھ بھی طبع کی گئی ہے۔ وقت تفسیرہ ھذا فیہ بعض القصص الاسرائیلیہ، اور ان کی اس تفسیر میں بعض اسرائیلی روایات بھی ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے وہ بہت ساری تفسیر بالمأثور کی کتابوں میں سے بہترین اور محفوظ ترین کتاب ہے۔ تفسیر ابن عطیہ، مؤلف هذا التفسير هو عبد الحق بن غالب بن عطیہ الاندلسی المغربی الغرناطی، وکنیته ابو محمد، ولد سنة 81 بعد 400 من الہجریہ، وتوفی سنة 46 بعد 500 من الہجریہ۔ كان نحويا لغويا أديبا شاعرا على غاية من الذكاء والدهاء، وقد تولي القضاء بالأندلس في العصور الذهبية للإسلام، وتفسيره يسمى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وقد جمع فيه مؤلفه الأقوال التي ذكرها علماء التفسير بالمأثور، وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها۔ وابن تیمیہ فی فتاواہ یعقد مقارنۃ بین تفسیر ابن عطیہ و تفسیر الزمخشری فیقول وتفسیر ابن عطیہ خیر من تفسیر الزمخشری واصح نقلا وبحثا وابعد عن البدع، وان اشتمل على بعضها بل هو خیر منه بكثير، بل لعله ارجح هذه التفاسیر۔ وهذا الكتاب على شهرته الواسعة ومزاياه الفريدة لا يزال مخطوطا إلى اليوم، وهو يقع في 10 مجلدات كبار، ولعل الله يوفق من يخرج لنا هذا الكنز الثمين ويتبعه ليعم به نفعه۔ 5ویں نمبر پر مصنف نے تفسیر ابن عطیہ کا تعارف پیش کیا ہے۔ اس تفسیر کے مؤلف کا نام عبدالحق بن غالب بن عطیہ اندلسی مغربی غرناطی ہے۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے، اور ان کی تاریخ جو پیدائش ہے وہ 481 ہجری اور تاریخ وفات 556 ہجری ہے۔ یہ جو ابن عطیہ ہیں بڑے نحوی، لغوی، ادیب، شاعر اور ذکاوت اور معاملہ فہمی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور جو ہے اسلام کے سنہری دور میں اندلس میں قاضی بھی رہے ہیں۔ وتفسیرہ یسمى، ان کی تفسیر کا نام المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ہے۔ مصنف نے اس تفسیر میں وہ اقوال جمع کیے ہیں جن کو علماء تفسیر بالمأثور نے ذکر کیا ہے، اور ان اقوال میں بھی جو صحت کے زیادہ قریب ہیں ان کے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ وابن تیمیہ فی فتاواہ، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی تفسیر ابن عطیہ اور تفسیر زمخشری کے درمیان جو ہے وہ موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تفسیر ابن عطیہ
تفسیر زمخشری سے بہت بہتر ہے، نقل و بحث کے اعتبار سے صحیح ترین ہے اور بدعت سے کوسوں دور ہے، اور اگرچہ بعض اختراعات پر بھی مشتمل ہے، لیکن تفسیر زمخشری سے پھر بھی کئی درجے بہتر ہے، بلکہ شاید کہ وہ ان تفاسیر میں راجح ترین تفسیر ہے۔ وَهَذَا الْكِتَابُ عَلَى شُهْرَتِهِ الْوَاسِعَةِ، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اپنی بے حد شہرت اور انفرادی خصوصیات کے باوجود آج تک غیر مطبوع ہے۔ وَهُوَ يَقَعُ فِي 10 مجلدات کبار، اور یہ 10 بڑی بڑی جلدوں پر مشتمل ہے۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیں کہ وہ ہمارے لیے اس قیمتی خزانے کو نکال کر طبع کرا دے تاکہ اس کا نفع اس کے ذریعے سے عام ہو جائے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں کتب تفسیر بالمأثور میں سے تفسیر بغوی اور تفسیر ابن عطیہ کا تعارف اور ان کی خصوصیات کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ تفسیر بغوی کے مؤلف کس امام کے مقلد تھے؟ نمبر 2، تفسیر ابن عطیہ کس مکتبے سے چھپی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔